دیکھو یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کسی بزرگ کا تصور نہیں کرنا چاہیے، تصور کو شرک جو کہتے ہیں۔ اب یہ پلر میں شیطان کا تصور ہو رہا ہے، بانٹ کنکریاں پلر کو ماری جا رہی ہیں، لیکن پیش نظر شیطان ہے اور اس کو لگ رہی ہیں، وہی اجر مل رہا ہے، وہی ثواب مل رہا ہے جو اس وقت شکل میں کھڑے شیطان کو ماری اور جو اجر ملا۔ آپ اس شیطان کا تصور رکھ کے اس پلر میں کنکری ماری جا رہی ہے اور وہی ثواب ہو رہا ہے۔ جو لوگ تصور کو ناجائز اور تصور کو شرک کہتے ہیں، تو کیا یہ سارے اتنی بڑی داڑھیوں والے، سارے فقہ والے، کیا وہابی، کیا سنی، کیا شیعہ، کیا بریلوی، سارے شرک نہیں کر رہے؟ اگر یہ نہ سوچا جائے کہ ہم تو شیطان کو کنکر مار رہے ہیں، کسی غیر کو کنکر مار رہے ہیں، تو پھر شرک ہے۔ ثواب اس کا تو تب ہی ملے گا جب عین شیطان کو کنکر مارے جا رہے ہیں۔ نہیں سوچا؟ اگر مروہ کیا ہے، صفا مروہ کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں اماں کی سنت ہے، اگر اماں کی سنت اماں کو تصور میں رکھا جائے تو شرک ہے۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اماں میں طاقت خدا کی کام کر رہی ہے، خدا کو سامنے رکھا جائے گا تو پھر اسلام۔ یہ تصور کی بات۔ اگر حجر اسود جو ہے وہ پتھر ہے، اب اس پتھر کو بوسا دیا جائے تو وہ شرک ہے، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کا ہاتھ لگا ہے، ہاتھ کو دیکھ کر اگر بوسا دیتے ہیں تو اسلام ہے، پتھر کو دیکھ کے بوسا دیتے ہیں تو شرک ہے۔ والے آپ لوگ مومن اس لیے ہیں کہ آپ صورت کو مان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے صورت کو نہیں مانا وہ مسلمان ہیں، اور جنہوں نے صورت کو مانا ہے ان کو مومن کہتے ہیں۔ تجھے اللہ تبارک تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور وہ کنکریاں اس وقت کی اتنی برسائی گئی کہ کتنے 100 سال ہو گئے، تو اب کنکریاں وہاں کون پھینکتا ہے؟ کبھی سوچا کہ اس کے بعد کنکریاں تو نہیں پھینکی؟ عشاء اور مغرب کی نماز جو ہے وہ مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہے، اور پھر وہاں 30 لاکھ ہو، 50 لاکھ ہو، لاکھ ہو، وہ سارے کے سارے بالترتیب 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں نا؟ اور کب سے مار رہے ہیں؟ تو کنکریاں ختم نہیں ہوتی۔ بندے کا بھی نہیں پتا، خدا کا پتا کیا لگے گا۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وبالقرآن حکما و اماما۔ میرے واجب الاحترام حاضرین، سامعین اجمعین، ہر ایک مسلمان یا شخص کو یہ نہیں پتہ کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے۔ وہ مذہب کو ہی دین سمجھتے ہیں اور دین کو مذہب سمجھتے ہیں، ایمان کو اسلام سمجھتے ہیں،
اسلام کو ایمان سمجھتے ہیں. یہ ہے اسلام کی، قرآن کی، ایمان کی فقہ. فقہ سمجھے بغیر ان چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. ہر چیز کی فقہ ہے. فقہ کے لفظی معنی ہیں سمجھنا، تحقیق، تعبیر، تفسیر. تو ایمان کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کو ماننا. کوئی مشکل الفاظ میں بیان نہیں کرتا، آسان میں سلیس سے بیان کر رہا ہوں. ان چیزوں کو ہر ایک کو سمجھنا چاہیے، اور ہر ایک جو بھی آتا ہے، خواہ وہ وکیل ہو، خواہ وہ جج ہو، خواہ وہ صوفی ہو، خواہ وہ مفتی ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس درس میں جب وہ آتا ہے تو اپنے آپ کو پہلے دن کا طالب علم سمجھے. اگر وہ پچھلی اپنی تعلیم کو یا پچھلی انا کو لے کے یہاں بیٹھے گیا تو اس کی سمجھ میں ایک لفظ بھی نہیں آئے گا. وہ اپنی نفی کر کے اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ آج میں پہلی جماعت میں آیا ہوں، تو پھر وہ اسلامی فقہ، قرآنی فقہ، ایمانی فقہ کو سمجھ پائے گا. وکیل صاحب آگے آ جاؤ. تو ایمان کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو ماننا، مان لینا. اور اس ایمان کا جو اسلام ہے، اس اسلام کے معنی ہیں اصول شریعت. اس ایمان کے اصول، تقاضے کہ کن کن چیزوں کے ساتھ ایمان مکمل ہوتا ہے. اگر وہ چیزیں نہ ہوں گی تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ ایمان کے دو جز ہیں، پہلو ہیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل. مفصل کے معنی ہے ایمان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ماننا ہے. اور پھر ماننے کے آگے دو طریقے ہیں کہ ایک زبان سے ماننا، ایک دل سے تصدیق کرنا. جب تک ان چیزوں کو آپ نہیں سمجھیں گے تو اسلام اور ایمان کو سمجھ نہیں پائیں گے. یہ درس اس لیے کھولا گیا ہے کہ اس میں اسلام، ایمان، قرآن اور مقصد انسان سمجھایا جائے کہ انسان کا مقصد کیا ہے، رحمان کے بھیجنے کا، اور یہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے. اب کچھ لوگ پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہیں، کوئی ٹیچر ہیں، کوئی وکیل ہیں، کوئی کچھ ہے، کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت اردو طور پہ بھی سمجھنے والے لوگ ہیں. اور ایک آدمی ہی پڑھا لکھا محفل میں بیٹھا ہو تو بیان کرنا سہل ہو جاتا ہے. اب آپ تو یہاں ٹیچر بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بیٹھے ہیں، وکیل بیٹھے ہیں. ایک ہے مؤلف اور ایک ہے مصنف. پڑھے لکھے لوگ غور کریں گے. اب نہیں پتہ کہ مؤلف کا کیا مطلب ہے اور مصنف کا کیا مطلب ہے، تالیف کا کیا مطلب ہے اور تصنیف کا کیا مطلب ہے.
तालीफ कहते हैं जो साबका लिटरेचर हो, साबका किस्से कहानियाँ हों, साबका वाक़यात हों, और उनको कोई मुसन्नफ़ तसनीफ़ करने वाला जब अपनी कोई किताब लिखता है तो उसमें वो तालीफ जमा करता है, साबका वाक़यात भी दर्ज कर देता है। और जो आप अपने ज़हन से हड बीती जो लिखी जाती है उसको तसनीफ़ कहते हैं। जग बीती तालीफ है और हड बीती तसनीफ़ है। अब मैं अगर पूछूं, ये मैंने बहुत इंटरनेशनल सतह पे सवाल पुट अप किया है हर एक के लिए कि कुरान जो है ये तालीफ है या तसनीफ़ है, या इसमें कितनी तालीफ है और कितनी तसनीफ़ है। तो आज तक सैर हासिल इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। अब अगर आप मिसाल दें कि कुरान में तालीफ क्या है और तसनीफ़ क्या है, तो वकील साहब आप कोशिश करें जवाब देने की कि इसमें तालीफ क्या है और तसनीफ़ क्या है। सूरत फील है, जैसे ये कुरान की में तालीफ है, तालीफ है सूरत फील। सूरत तालीफ कौन सी है? इसमें हजूर को हाथियों का जिक्र आया है, हाथियों का जिसमें जिक्र आया है। मुझे समझ नहीं आ रही, आप पता नहीं क्या कह रहे। तालीफ एक्स है जी, तसनीफ प्रेजेंट है। आप एक एक्स की मिसाल दे दो, एक प्रेजेंट की मिसाल दे दो। हजूर सूरत फील है, जो सूरत 3 फील हाथी, हाँ वो तालीफ है कुरान मजीद में। और जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आया है, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आया है, साबका वाक़यात हैं जो हजरत किसका? यूसुफ अलैहिस्सलाम, अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, वो तालीफ है। अच्छा, इसके अलावा हजूर वो जो है, ये तो सारी तालीफ हो गई। तसनीफ कौन सी है? तसनीफ जो हजूर हड वरीती है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुद बयान किया है अपनी लाइफ के हवाले से, वो तसनीफ। फॉर एग्जाम्पल सूरत लहब, सूरत लहब जी। अब बैठ जाओ, आपने कोशिश की है, लेकिन जितना आपका ज़ारी इल्म भी है उसके मुताबिक मैंने आपको सैर हासिल लेक्चर दिया था, कुरान सामने रख के पूरी कोशिश नहीं की, आप भूल गए। यानी अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ये तालीफ है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 500 साल डिलीवर होने, ज़ाहिर होने, दुनिया पे ज़ारी तौर पे आने से 5 साल कबल का वाक़या है। अबरहा ईसाई का वाक़या है, इसको तालीफ कहते हैं, ये दर्ज की गई। और सूरत लहब, तब्बत यदा आबी लहबिम व तम्मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ये नबी और नबी के चचा के दरमियान वाक़या है, अबू लहब के। अबू लहब ने नबी पाक को तकालीफ दी तो नबी पाक ने उसके हक़ में बद्दुआ की, और जैसे ही की वैसा ही उसके साथ हुआ। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, एक तो ये वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसनदे खिलाफत व नबूवत पे बैठने से 5 साल कबल है, चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 नस्लें चली आ रही हैं। एक नस्ल बीबी सायरा से और एक नस्ल बीबी हाजरा से।
بی بی ہاجرہ جو ہے وہ سیرہ بی بی کی لونڈی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی جو سیرہ بی بی ہے اس کی لونڈی تھی. لونڈی آپ سمجھتے ہیں جو گھر میں نوکر خادم کام کرتے ہیں. تو سیرہ بی بی کے اولاد نہیں تھے. سیرہ بی بی نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دی کہ آپ اس لونڈی سے شادی کر لیں، شاید اس سے اولاد ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سیرہ بی بی کے کہنے پہ ہاجرہ بی بی سے شادی کر لی. جب وہ کچھ عرصے کی حاملہ ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیٹ میں آ گئے تو سیرہ بی بی اس کی مخالفت کرنے لگی. یہ بہت لمبی کہانی ہے، اشارے سے اس کے قریب آتا ہوں. وہ نسل ایک حضرت اسحاق جس کو اسحاق کہتے ہیں اس سے اور ایک اسماعیل سے، یہ دو نسلیں چلتی ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت کرتی ہیں. جو عبادت خانہ اسحاق علیہ السلام کی طرف سے ہوتا اس کو ڈھانے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کوشش کرتی، اور جو عبادت خانہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے منسوب ہوتا وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل کوشش کرتی اس کو ڈھانے کی، کہ ایک ہی طرف کا عبادت خانہ رہے تاکہ دوسری طرف لوگ نہ جائیں. آج کل بھی وہی چیز چل رہی ہے کہ اگر شیعہ نے دو امام بارگاہیں بنا لی ہیں تو ایک کی کوشش ہوتی ہے ایک کو ڈھا دیا جائے، دوسرے کی کوشش ہوتی ہے اس کو ڈھا دیا جائے. اگر دیوبندیوں کی آپس کی ہی دو مسجدیں ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں ایک رہے ایک نہ رہے. سنیوں کا بھی یہی حال ہے. عدالتوں میں اکثر کیس چل رہے ہیں اور میرے پاس آتے جاتے ہیں. یہ سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے کہ ایک دوسرے کے عبادت خانے کو ڈھا کے وہ اپنے عبادت خانے کو چالو کرنا چاہتا ہے. چلتے 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 یہ سلسلہ آخر میں ابرہہ عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا، اس نے یہ جو بیت المقدس پہ اب بھی یہ عبادت خانوں کا ہی جھگڑا ہے، اب بھی چل رہا ہے. اصل وجہ لڑائی کی جو ہے کاز آف وار وہ یہی بیت المقدس مسجد کے سلسلے سے ہے. تو ابرہہ عیسائی بہت بڑا عالم تھا، اس نے سوچا کہ یہ بیت اللہ جو ہے خانہ کعبہ اس کو ڈھا دیا جائے تو بیت المقدس یا میں اپنا کوئی عبادت خانہ علیحدہ بناؤں اس کے اندر آ کے عبادت کریں. تو اس نے 500 ہاتھی دیا اور اس پہ 500 فیل بان نوجوان بٹھائے. حملے کے لیے وہ آ گیا. جب مزدلفہ مقام ہے، جب حج کے لیے میدان عرفات میں جاتے ہیں تو خانہ کعبہ بیت اللہ سے نکل کر پہلے مینا میں پہنچتے ہیں جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں، آگے مزدلفہ آتا ہے، اس کے آگے پھر میدان عرفات آتا ہے جہاں حج ادا کی جاتی ہے. تو وہ میدان عرفات اور مینا دونوں کے درمیان ہے. تو وہاں آ کے ابرہہ عیسائی نے پڑاؤ ڈالا کہ صبح میں حملہ کروں گا. جب 500 ہاتھی 500 جوان وہاں پہنچے تو یہ آپ مومنوں کے لیے مسلمانوں کی بات نہیں کرتا. مسلمان ہیں زبان سے ماننے والے، مومن ہیں دل سے ماننے والے. آپ لوگ مومن اس لیے ہیں کہ آپ صورت کو مان کے بیٹھے ہوئے ہیں. جنہوں نے صورت کو نہیں مانا وہ مسلمان ہیں، اور جنہوں نے صورت کو مانا ہے ان کو مومن کہتے ہیں.
याद रखना, डिफरेंस बिटवीन द मोमन एंड मुस्लिम। मुस्लिम है इकरारुम बिल्लिसान ही, कि उसने ज़ुबान से कह दिया कोई अल्लाह है, ज़ुबान से कह दिया फरिश्ते हैं, ज़ुबान से कह दिया रसूल है, ज़ुबान से कह दिया जन्नत है, ज़ुबान से कह दिया दोज़ख है। और मोमन वो है जो इन तमाम चीज़ों को अपने दिल में देख के मुशाहिदा करके फिर सर्टिफाइड करके बताता है कि अल्लाह यहाँ है, ऐसा है, रसूल यहाँ है, ऐसा है, ये जन्नत है, या दोस्त। देखने वाले का नाम मोमन है और अंडिठे का नाम मुसलमान है। ये बात याद रखना। अब अबरा ईसाई जब वहाँ पहुँचा तो अब हम आस करते हैं ना हमारे साथ कोई मदद के लिए 4 आदमी चलें या फलां करें, ये होगा वो होगा। अब इसमें मोमनों के लिए बहुत बड़ी राज की बात है कि पैगाम पहुंचा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास कि अबरहा ईसाई हमला करने वाला है, बैतुल्लाह को ढाने की नीयत से आया है, आप अपना बंदोबस्त कर लें। तो उधर ही से अल्लाह तबारक ताला का पैगाम आ गया कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तू अपनी आल औलाद को लेके उस पहाड़ी के ऊपर चला जा, मैं अपने घर की खुद हिफाजत करूंगा। मैं जानूं अब रहा जाने, तू वहां चल, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब्दुल मुत्तलिब अपनी आल औलाद को लेके पहाड़ी की चोटी पर चले गए। अल्लाह तबारक ताला ने परिंदे छोटे छोटे बेबहा अनगिनत और उनकी चोंचों में कंकरियां और पंजों में कंकरियां पकड़ के वो परिंदे बादल की तरह आ गए। अब ये है तवक्कल तो अल्लाह। हम लोग तवक्कल तो अल्लाह लफ्ज़ तो बयान करते हैं, लेकिन कभी अल्लाह पे तवक्कल किया? फ़कीर करता है, सारी कायनात करे ना करे, फ़कीर अल्लाह पे तवक्कल करता है। डंडा लेके गार में नहीं बैठता, डंडा लेके झाड़ में नहीं बैठता, डंडा लेके टिब्बे पे नहीं बैठता, और शेरों, चीतों, बघियाड़ों, जानवरों, दरिंदों, चरिंदों, परिंदों से नहीं डरता। वो जहां मर्जी अपना डेरा लगा लेता है और अपना मिशन जारी करता है। लेकिन आम आदमी, अब मरियम भी चलेगी या जरदारी चलेगा या शहबाज चलेगा, तो पहले बंदोबस्त कराएगा कि मैंने फलाने शहर में आना है, गलियां बाजार बंद कर दो, मेरे डिफेंस के लिए सारी 6 जिलों की पुलिस तैनात हो जाए, मुझे गोली ना लग जाए, मुझे कोई मार ना दे। उसके पास तो कोई दौलत का आना भी नहीं होता। जब वो चलते हैं तो उनके पास दौलत होती है। फकीर चलता है तो दोनों जहान की दौलत होती है साथ, उसके पास 2 जहान की दौलत होती है, लेकिन लाखौफ होता है, डर नहीं होता। तो इंसान को समझना चाहिए कि उसको डर क्यों नहीं होता और उसको डर क्यों होता है, वो बंदों की मदद क्यों मांगता है और फकीर बंदों की मदद क्यों नहीं मांगता। उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ, इस बात को दिल में समो लो, इस पे ईमान ले आओ कि अल्लाह के दोस्तों को ना इस जहान का खौफ है ना अगले जहान का, दोनों से मुबर्रा है। अल्लाह के दोस्त, अब अल्लाह की तो सारी कायनात है। अल्लाह एक सेकंड में जितनी मर्जी फौज बना ले गैब से, जितनी मर्जी मदद बना ले गैब से,
ان کو پتہ ہوتا ہے فقیروں کو کہ ہمارا ساتھ اللہ کے ساتھ ہے، ہم اللہ کے مقرب ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ جہاں چاہے گا جتنی مرضی ہی مدد کر لے گا۔ اور دنیا دار جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے دنیا دار لوگ جو ہیں وہ بندوں کی مدد چاہتے ہیں اور پھر سفر کرتے ہیں، فقیر اللہ کو ساتھ لے کے کرتا ہے جدھر مرضی رات دن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے عبد المطلب تو اس چیز کا فکر نہ کر کہ 500 ہاتھی لے کے 500 فیلبان لے کے وہ شخص آ گیا بیت اللہ ڈھانے کے لیے، یہ بیت اللہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر کی حفاظت خود کروں گا، تجھے ضرورت نہیں۔ وہ پہاڑی پہ چلے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب سے آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا وہ پرندے کیا تھے، وہ پرندے کیا تھے اور وہ کہاں سے سبب آیا، اس وقت تو نہیں تھے۔ پرندے بے بہا چونچوں میں کنکریاں اور اپنے پنجوں میں کنکریاں لے کے چھا گئے، جیسے مکڑی دل آتا ہے، انہوں نے اپنی چونچوں سے بھی اور پنجوں سے بھی کنکریاں پھینکنا شروع کر دیا ہاتھیوں کے اوپر۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تجھے اللہ تبارک تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تم نے نہیں دیکھا؟ تو یہ دیکھنا چاہیے۔ تمہارے ساتھ واقعہ ہوا ہے، تم سے واقعہ ہوا ہے، تمہارے اوپر ہوا ہے، تو تم نے کیوں نہیں فکر کیا؟ تم سمجھتے تو وہ عبداللہ اور تھا، وہ بیت اللہ اور تھا، وہ لوگ اور تھے، وہ اللہ اور تھا، وہ یہی اللہ تھا، یہی جگہ تھی، یہی لوگ تھے، انہی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ اگر انہی کے ساتھ نہیں ہے تو تم پڑھنے کے کیا لگتے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں جو یہ واقعہ دے دیا گیا، یہ پڑھنے اور یاد کرنے اور سمجھنے کے لیے دیا ہے یا پہلی تعلیف سمجھ کے کہ اس کو پڑھ لو اور چھوڑ دو؟ بتاؤ، یہ تمہیں سمجھنے کے لیے دیا ہے یا پڑھنے کے لیے؟ تو آپ نے کیا سمجھا؟ اگر آپ سمجھتے تو آپ بھی اللہ پہ توکل کرتے، آپ بھی راتوں کو ایسے چلتے، آپ بھی لا خوف ہو کے چلتے، لا خوف ہو کے بات کرتے۔ آپ کیوں خوف کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس واقعہ پہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، نبی پہ ایمان نہیں رکھتے، اس چیز پہ ایمان نہیں رکھتے، قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، اس لیے آپ کے ایمان کمزور ہیں، آپ مسلمانی میں پڑے ہوئے ہیں، ایماندار نہیں ہوئے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا تو نے میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا واقعہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، کیا میں نے ان کی تجویز کو، ان کی تدبیر کو، ان کے مقصد کو غلط نہیں قرار دے دیا، پسپا نہیں کر دیا، ان کو ان کی دلیل پہ میں نے کامیاب ہونے دیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا چاہتے تھے، کیا سوچ لے کے آئے تھے، میں نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کی مرضی ختم کر دی۔ علم یجعل کید، تدبیر، فی تدلیلہم وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ جو ان پر کنکریاں پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور میں نے ان کو ایسے کر دیا جیسے گھوڑا جو ہے وہ دانا کھا کے لد کرتا ہے، لد کرتا ہے، لد کی طرح کھوکھلے کر دیے۔ ہاتھی بھی اور 500 آدمی بھی سارے کے سارے نیست و نابود کر دیے،
اور وہاں لد پڑی نظر آئی، اور وہ کنکریاں اس وقت کی اتنی برسائی گئیں کہ کتنے 100 سال ہو گئے، 1500 سال تو یہ جا رہے ہیں، اور 500 سال پہلے کا واقعہ ہے، تقریباً کتنے ہو گئے، 2000 سال۔ تو اب کنکریاں وہاں کون پھینکتا ہے؟ کبھی سوچا کہ اس کے بعد کنکریاں تو نہیں پھینکی؟ مزدلفہ میں جب ہم حج کر کے عرفات سے جاتے ہیں تو مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پڑھتے ہیں، اور صبح کی نماز آ کے مینا میں پڑھتے ہیں۔ عشاء اور مغرب کی نماز جو ہے وہ مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہے، اور پھر وہاں 30 لاکھ ہو، 50 لاکھ ہو، لاکھ ہو، وہ سارے کے سارے بالترتیب 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں نا۔ اور کب سے مار رہے ہیں؟ تو کنکریاں ختم نہیں ہوتی۔ خدا کی قدرت، خدا کا یہ کمال، کبھی کسی حج کرنے والے نے گئے تو سارے جا رہے ہیں، لیکن وہاں سے فقہ کیا لے کے آئے؟ اللہ رب العزت کے معجزات و کرامات، اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کیا سمجھ کے آئے؟ گئے کس لیے گئے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ پہ ایمان کامل محکم کرنے کے لیے گئے ہیں کہ وہاں جا کے ہم ایمان محکم کر کے آئیں، لیکن ایسا محکم کیا کہ یہاں آ کے بے دین ہو گئے، بے دین ہو گئے، ولیوں پہ بھی جانا چھوڑ دیا، ولیوں کے ساتھ سلام لینا چھوڑ دیا۔ سیکھ کیا سیکھ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس میں کتنے راز ہیں۔ ایک تو یہ کہ غیب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد کی اپنے بندوں کی، عبد المطلب کی۔ کیا اب وہ اللہ نہیں ہے؟ آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے؟ تو آپ کو توکل ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کسی کی مدد نہ مانگے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، غیب سے کرے گا؟ نہیں سوچا کبھی؟ آپ تلاش کرتے پھرتے ہیں، سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ جب سب سہاروں کا سہارا مل جائے، یہ 2 انسپیکٹر جو کل میرے مرید ہو کے گئے ہیں پولیس، انہوں نے میرے چینل کو پڑھا اور سمجھا، اور انہوں نے کہا سب سے بڑی بات جو ہماری سمجھ میں آئی ہے آپ کے چینل سے، آپ کی ویڈیو سے، کہ آپ نے ساری کائنات کے انسان کو اللہ کے نقطے پہ دعوت دی۔ یہ جمہور توڑا ہے وہابی، سنی، شیعہ، یہ وہ کا، عیسائی، یہودی کا۔ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں سب سے اچھی لگی ہے کہ آپ کا آستانہ، آپ کا درس، اور خود آپ پوری کائنات کے لیے ہیں، کسی ایک فقہ، مسلک، مذہب کے لیے نہیں ہے۔ یہ چیز ہمارے دل کو بھائی ہے، اور ہم آئے مغرب کے وقت ایک لاہور کا، ایک قصور کا بیت ہو کے گئے، پولیس کے لوگ ہیں، ساری عمر سروس کی، اور وہ یہ نکتہ ان کے ذہن میں بیٹھا کہ آپ نے یہ دویت جو ہے، دوئی دوید جو ہے، اس کو ختم کیا ہے، تعصب کو ختم کیا ہے، انسانیت کو مد نظر رکھا ہے۔ اور ہم نے کہا جس پلیٹ فارم پر انسانیت کی قدر ہے، میں تو کی نہیں ہے، اس پہ جانا چاہیے۔ تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا تو نے میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اگر تم دیکھتے تو رب چیلنج کیوں کرتا؟ تم نے نہیں دیکھا، دیکھا نہیں، اور اگر پڑھا اس کو تو سمجھا نہیں کہ وہ پرندے کہاں سے آئے،
وہ ایسا ثواب بنا، ابھی 4.5 میل بیت اللہ سے فاصلہ ہے مزدلفہ کا، وہاں پہنچے ہیں تو ان کو پسپا کر دیا، اور پھر وہ جو کنکریاں آئیں وہ آج تک چل رہی ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں آئی۔ وہ کیسے سو رہی ہیں، وہ کیسے بن رہی ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم آنند ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اتنے لوگ جو جاتے ہیں، 30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، لیکن وہ جو کی توں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ لاتے۔ پھر بڑی بات یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر مقلد ہیں۔ اب جو بعد میں انسپیکٹر آیا، اس کو وہاں پل پہ کوئی آدمی ملا، اس نے کہا یار میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے، تو ایک تو مجھے وہ سمت بتا دو، اور ہو سکے تو مجھے آپ ادھر جا رہے ہیں چھوڑ دینا۔ کہتا ہو بے وقوف، تو نے وردی پہنی ہوئی ہے اور تو بابے کے پاس جا رہا ہے؟ اللہ تو مسجد میں ہے، وہ مسجد میں بیٹھ کے سنتا ہے لوگوں کی، بابوں کے پاس کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا جی میں اس کو 2 لگا بھی دیتا، پولیس مین تھا، لیکن میں نے اس کو کہا کہ یہ کوئی خبتی مل گیا ہے، اللہ کا دشمن مل گیا ہے۔ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا کہ یار تو اگر وہ جانتا ہے راستہ تو مجھے بتا دے، ورنہ تو اپنے کام میں۔ وہ مجھے چھوڑ گیا ادھر دروازے پر، اور اپڑا لوچ تڑ گیا، اس نے کہا اس کے کہنے سے میرے کیا فرق پڑا، لیکن ہر کوئی اپنی کوئی نہ کوئی خباثت بھول جاتا۔ اس میں ایسے لوگوں کے لیے یہ تیر بے ہدف ہے، یہ تلوار ہے ننگی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے صاحبزادے کو لے کے قربان گاہ پہ، جہاں ان کی قربانی دینی تھی، اس طرف چلے تو سب سے پہلے شیطان آیا بڑی شکل میں، کہا تو کدھر جا رہا؟ مجھے جی خواب آیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی ڈیمانڈ کی ہے، میں بچے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ خواب سچے ہوتے ہیں، تجھے تو کسی نے گمراہ کیا، خواب میں فلاں کیا، یہ بہکایا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سچے نبی ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، ان کی بہکائی سے وہ نہیں آئے۔ تو آپ نے اس وقت روڑیاں پڑی تھیں ادھر، وہ ماری اس کے، وہ دوڑ گیا۔ تھوڑا سا آگے گئے تو وہ روح بدل کے پھر آ گیا، پھر اس نے یہ خباثت بھوری، پھر اس کو مارے، پھر دوڑ گیا تیسرے مقام پہ، پھر وہ آ گیا۔ 3 حملے اس نے کیے، اپنا لچ بھورا، اپنا داؤ لگایا، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، انہوں نے اس بات کو پورا کرنا تھا، وہ پاس ہو کے آگے چلے گئے۔ اب وہ واقعہ 5,500 سال کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 5,500 سال ہو گئے، اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو وہاں پلر بنائے گئے ہیں، جہاں جہاں وہ ابلیس کھڑا ہوتا گیا وہاں پلر بنا دیے گئے۔ اب وہ کنکریاں جو ہیں وہ پلروں پہ مارتے ہیں۔ اب پلروں پہ خدا نے حکم دیا ہے نا مارو۔ اب اس شیطان کا جو فزیکلی وہاں کھڑا تھا جسمانی طور پہ، تو اس کو تو کنکریاں لگی، اس کو تکلیف ہوئی، دوڑا۔ اب پلر کا کیا مقصد ہے؟ آپ لوگ جو وہاں جاتے ہیں
کیا لے کے آتے ہیں, کیا سمجھ کے آتے ہیں, کیا اسلام کی فقہ سمجھتے ہیں؟ بس رسم و رسمی. یہ اسلام رسم و رسمی نہیں ہے, یہ اسم و اسمی, جسم و جسمی, لم کلمی, دم قدمی ہے. ہر لحاظ سے اس کو پک اپ کرنا پڑتا. اب وہ پلر کھڑے ہیں, کنکریاں ماری, پتھر کو ماری, اس کو کیا تکلیف ہوئی؟ دیکھو یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کسی بزرگ کا تصور نہیں کرنا چاہیے. تصور کو شرک جو کہتے ہیں. اب یہ پلر میں شیطان کا تصور ہو رہا ہے. بانٹ کنکریاں پلر کو ماری جا رہی ہیں, لیکن پیش نظر شیطان ہے اور اس کو لگ رہی ہیں. وہی اجر مل رہا ہے, وہی ثواب مل رہا ہے جو اس وقت شکل میں کھڑے شیطان کو ماری, اور جو اجر ملا. آپ اس شیطان کا تصور رکھ کے اس پلر میں کنکری ماری جا رہی ہے اور وہی ثواب ہو رہا ہے. جو لوگ تصور کو ناجائز اور تصور کو شرک کہتے ہیں, تو کیا یہ سارے اتنی بڑی داڑھیوں والے, سارے فقہ والے, کیا وہابی, کیا سنی, کیا شیعہ, کیا بریلوی, سارے شرک نہیں کر رہے؟ اگر یہ نہ سوچا جائے کہ ہم تو شیطان کو کنکر مار رہے ہیں, کسی غیر کو کنکر مار رہے ہیں, تو پھر شرک ہے. ثواب اس کا تو تب ہی ملے گا جب عین شیطان کو کنکر مارے جا رہے ہیں. نہیں سوچا. اگر مروہ کیا ہے, صفا مروہ کیا ہے, اور ہم کہتے ہیں اماں کی سنت ہے, اگر اماں کی سنت اماں کو تصور میں رکھا جائے تو شرک ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اماں میں طاقت خدا کی کام کر رہی ہے, خدا کو سامنے رکھا جائے گا تو پھر اسلام. یہ تصور کی بات. اگر حجر اسود جو ہے وہ پتھر ہے, اب اس پتھر کو بوسہ دیا جائے تو وہ شرک ہے. اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کا ہاتھ لگا ہے, ہاتھ کو دیکھ کر اگر بوسہ دیتے ہیں تو اسلام ہے, پتھر کو دیکھ کے بوسہ دیتے ہیں تو شرک ہے. کیا شرک کو سمجھے اور کیا اسلام کو سمجھے؟ اگر ہم یہ جو مورت ہے ہمارے سامنے ہر ایک جسموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم اس جسمانی ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں, جسمانی صورت کو سجدہ کرتے ہیں, جسمانی صورت دیکھتے ہیں, تو شرک ہے. اگر اس جسمانی صورت میں رحمانی صورت دیکھتے ہیں اور اس کو پوجتے ہیں تو اسلام ہے. کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے. اور ہر ایک کو پتا ہے, میرے سامنے کوئی دنیا کا عالم فاضل آ کے اس چیز کو ریجیکٹ کرے کہ اس مورت کے اندر کوئی صورت ہے یا نہیں. اگر وہ صورت ہے تو مورت چل رہی ہے, صورت نکل گئی تو مورت ایک لمحہ بھی نہیں چل سکتی. تو ہر ایک جو ہے وہ مورت کو دیکھ کے چل رہا ہے, مورت سے پیار کر رہا ہے, مورت کو سامنے رکھا ہوا ہے. صورت کس کے سامنے ہے؟ اگر صورت سامنے آ جاتی تو میر علی شاہ کو اتنی تگو دو نہ کرنی پڑتی. 36 مدرسے پڑھنے کے بعد پھر بھی یہ کہتا رہا کہ یار میں تو اس مورت کے اندر جو صورت ہے وہ دیکھنی چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب ان مدرسوں سے وہ صورت نہیں دکھائی جائے گی, یہاں 100 سال باتیں کرتا رہو, مورت ہی دیکھتا رہے گا. تو بھائی وہ صورت دکھانے والا بھی کوئی کائنات میں ہے؟ انہوں نے کہا ہے, ایک نہیں ہے, بڑے ہیں. تو خواجہ شمس الدین سیال تیرے قریب ہے, اس کے پاس چلا جا, وہ اصلی صورت دکھا دے گا, مجاز میں حقیقت دکھا دے گا, اس اندھیرے میں نور دکھا دے گا, اس بندے میں مولا دکھا دے گا. یہ اس کے پاس
نسخہ ہے. جب میر علی شاہ چلے گئے تو حضرت سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت اس کا نام رنگا تھا، جس کو اب خوشاب کہتے ہیں، دنیا کا بہت بڑا درس تھا. اس موضع رنگا میں آئے، مولانا سلطان محمود سے ملاقات کی. انہوں نے کہا جی میرے وہ مرشد ہیں، میں کبھی جمعہ وہاں پڑھتا ہوں، کبھی پڑھاتا ہوں، تو میں کل کو جمعہ ہے آپ کو ساتھ لے جاؤں گا، عرض کروں گا حضرت صاحب سے، کرم کر دیں گے. چلے گئے، جمعہ پڑھا. آپ نے گزارش کی کہ یا شیخ، یہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں اور ان کا یہ سوال ہے. آپ نے فرمایا اس کو میرے حجرے میں لے چلو. حجرے میں لے گئے. پیر میر علی شاہ کو پہلے علم میں فیل کیا کہ جو کچھ تو جانتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. جاننا اور چیز کا نام ہے، پڑھنا پڑھانا اور چیز کا نام ہے. تو اس کو وہ طریقہ بتایا جس سے مجاز اوجل ہو گیا، حقیقت سامنے آ گئی. تو پھر میر علی شاہ نے کہا اس صورت نو میں جان آکھاں. اب ایک تو بدن ہے، ایک جان ہے. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں یہ دو چیزیں نہیں ہے، بدن بھی ہے اور جان بھی ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے بدن سے یا جان سے؟ اب بدن کا بھی نہیں پتا کسی کو، بندے کا بھی نہیں پتا، خدا کا پتا کیا لگے گا. یہ بندہ کتنی چیزوں کا ہے. یہ بندہ ماں سے پیدا ہوا ہے یا ماں سے پہلے بھی تھا؟ یہ بندہ ماں باپ سے پہلے بھی تھا. جب ماں باپ نہیں تھے بندہ تو اس وقت بنا ہے. جب بشر بنایا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا، سورۃ الحجر کے اندر اس کی پوری تفصیل ان ڈیٹیل بتایا. تو اس وقت ماں باپ تھا جب بشر بنایا گیا؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی، 4 چیزوں سے بشر بنایا. تو یہ چاروں چیزیں کب سے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ مٹی کب سے ہے، ہوا کب سے ہے، پانی کب سے ہے، آگ کب سے ہے، کب سے ہے؟ اس کی مدت کا، اس کا سائیکومیٹری کسی کے پاس ہے؟ اور روح کا سائیکومیٹری تو ہونا ہی کیا تھا کہ روح کب سے ہے. اب یہ 4 چیزوں کا مرکب بنا کے یہ بندہ بنا دیا، بشر بنا دیا، اور اس کے اندر روح آ گئی. اب اصل چیز تو روح ہے. روح دیکھ رہی ہے، روح سن رہی ہے، روح بول رہی ہے، روح کام کر رہی ہے. جب کسی بدن سے روح نکل جاتی ہے تو پھر یہ کام کرتا ہے. تو کبھی آپ لوگوں نے رات کو، دن کو 24 گھنٹوں کے اندر 5 منٹ بیٹھ کے فکر کیا؟ ذکر تو کرتے رہے، کبھی فکر بھی کیا کہ یار یہ دیکھنے والا کون ہے، یہ سننے والا کون ہے، یہ بولنے والا کون ہے؟ میں کہتا ہوں میں اور میں تو ہوں، پر میں کس چیز کا نام ہے؟ میں نام کس چیز کا ہے؟ جس کو تو انسان کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہے، یہ میں کہاں ہے؟ اس کو پھولا. کبھی بندے کا بھی پتہ کیا؟ اللہ کی تو بات کی بات، بندے کا پتہ نہیں کیا. اب وہ بدن کو دیکھتا رہا پیر میر علی شاہ. نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حجیں بھی کی، زکاتیں بھی دیں، درس نظامی بھی پڑھا، صرف و نحو، تجوید القرآن، ہر چیز پڑھی، لیکن مجاز میں حقیقت نہ دیکھ سکا. اس نے کہا یار یہ تو قرآن بھی بار بار فرما رہا کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے اصل، اور دوسرے لوگوں نے بھی فرمایا، علامہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہے ذوق تجلی بھی اس خاک میں پنہاں. اے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. تو اب اس مجاز کو دیکھ رہا، اس کے اندر جو تجلی ہے اس متجلا کی، اس تجلی کو نہیں دیکھا. ہے ذوق تجلی بھی اس خاک میں پنہاں. اے غافل تو نرا صاحب ادراک. میں تو وہ تجلی دیکھنا چاہتا ہوں، میں وہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا
اللہ ولی بنا لیتا اس کو، جو اللہ کو مان لے اللہ تو اسی وقت اس کی ولی بنا لیتا. اللہ ولی الذین آمن، اللہ ولی بنا لیتا اس کو جو اللہ کو مان لے. تو جب مان لیتا ہے تو پھر اس کے عوض سودا دیتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کو اندھیرے سے نکال کر، اس مجاز سے نکال کر، اس بندے سے نکال کر، یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر اپنی روح میں، اپنے نور میں لے آتا ہے. یہ میں نے لکھا، کسی نبی نے لکھا، کسی فرشتے نے لکھا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مجھے مان لے میں اس کو مجاز سے نکال کر حقیقت میں لے آتا ہوں، اس کو اندھیرے سے نکال کر نور میں لے آتا ہوں. پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا، میں اس کی تقدیر بدل دیتا ہوں، تنویر بدل دیتا ہوں، تحریر بدل دیتا ہوں، تصویر بدل دیتا ہوں، میں دو جگ میں اس کی جاگیر بدل دیتا ہوں. تو میں جو کہتا پھرتا ہے اللہ کو مان لیا، اللہ کو مان لیا، اللہ کو تو مان لیا لیکن تبدیلی نہیں آئی، جیسے کا جیسا ہوں. تو میر علی شاہ نے فکر کیا، آپ کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے، آپ کی کتابیں ہیں، مہر منیر، سیف چشتیائی، کلمۃ الحق، اور بہت سی کتابیں ان میں پڑھ کے دیکھو. جب فکر کیا تو اس نے کہا بھائی میں تو اتنا کچھ پڑھا لیکن اندھیرے سے نور میں نہیں گیا، نور مجھے نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا نور دکھا دے گا وہ. جب گئے تو خواجہ شمس الدین سیال نے اس کو نور دکھا دیا، اندھیرا دور ہو گیا، نور سامنے آ گیا، بندہ اوجل ہو گیا، اللہ سامنے آ گیا. تو پھر کہتا ہے صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں. یہ سب کے اندر وہ جان نہیں ہے. تو یہ فقہ ہے اسلام کی، یہ فقہ ہے ایمان کی، یہ فقہ ہے قرآن کی، کہ بندے کو بندہ کر کے سمجھو، اللہ کو اللہ کر کے سمجھو. بندہ کبھی بھی اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ کبھی بھی بندہ نہیں ہو سکتا. جتنی تگودو کر لو، اللہ اللہ رہے گا، بندہ بندہ رہے گا. اللہ کو اللہ کر کے پہچانو، بندے کو بندہ کر کے پہچانو. حماقتیں نہ کرے کہ بندے کو اللہ کہہ دینا، اللہ کو بندہ کہہ دینا. نہیں، بندہ جتنا بھی عروج کر جائے بندہ ہی رہے گا، اللہ جتنا زوال میں آ جائے اللہ ہی رہے گا. کر فرق مراتب نہ کنی تو زندگی، جو ان مراتب کا خیال نہیں کرتا وہ گمراہی میں مر جاتا ہے. تو میر علی شاہ کو وہ سامنے نورانی صورت آ گئی اور میر علی شاہ کا مقصد پورا ہو گیا. تو ہم سب جو بھی یہاں آئے ہیں، ہم نے صرف قرآن کو پڑھتے نہیں رہنا میرے بھائی، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن بہت قیمتی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ خزانہ ہے. اگر ایک اس میں سے ایک خزانہ بھی ہاتھ آ جائے تو آپ دو جہان میں خود کفیل ہو جائیں گے، اتنا بڑا خزانہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، قسم ہے کہ تم سب کے سینوں میں، ایک کے نہیں، ولی کے نبی فرشتے کی بات نہیں کی، تیری میری بات نہیں کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے صدورہم، صیغہ جمع کا ہے کہ یہ ساری کائنات انسان ان کے سینوں کے اندر اکبر ہے، ایک بہت بڑا خزانہ ہے. کبھی رات کو فکر کیا، دن کو سوچا کہ میں دنیا کے خزانے اکٹھے کرتا پھرتا ہوں، یہ تو نہیں رہیں گے، جتنے بھی آ گئے. اب 10 بادشاہیاں کا بھی کوئی مالک بن جائے، جیسے سکندر اعظم نے پوری دنیا پہ حکومت کی اور جاتے ہوئے اس نے کہا میرے کفن سے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ دونوں، میں پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا سکندر آج خالی ہاتھ جا رہا ہے، خالی ہاتھ. تو ان دولتوں والے تو خالی ہاتھ جا رہے ہیں. فرید کو دیکھو، داتا کو دیکھو، غوث کو دیکھو کہ جو انہوں نے دولت کمائی وہ تو آئے دن بڑھتی جا رہی ہے. بے نظیر کا مال چھین لیا، کل کو شہباز کا بھی چھین لیں گے،
لیکن داتا کا چھین کے دکھائیں, امام بری کا چھین کے دکھائیں, وہ محل بڑے. اور تو میرے دوستو, میرے بھائیوں, اس جہان سے علاوہ بھی کوئی جہان ہے. یہ جو صورت تمہیں نظر آ رہی ہے, اس کے علاوہ بھی تمہارے اندر ہی ایک صورت ہے. یہ صورت کل کو نظر نہیں آئے گی, وہ صورت کل کو ننگی نظر آئے گی ذرے ذرے میں ہر جگہ. اگر اس کو دیکھ لو گے تو تم مرنے سے بری ہو گئے. بلے شاہ اسی مرنا نہیں, گور پیا کوئی ہور, تیری بکڑ دے وچ چور, ہو جا چپ نہ پاویں شور, تیرے باج نہیں کوئی ہور, تیری صورت کہندی ہے اے صورت اندر یار صورت ہور بھی رہندی ہے, نالے کر دی فعل مختاری نالے لک لک بہندی ہے. تو میرے دوست, آپ نے وہ فقہ, قرآن کی وہ سمجھ, ایمان کی وہ سمجھ حاصل کرنی ہے کہ اس مجاز سے نکل کر حقیقت میں چلے جائیں, اندھیرے سے نکل کر نور میں چلے جائیں, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. جب اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا, نہ دوزخوں کے ڈر, نہ قبر کے عذابوں کے ڈر, نہ کوئی فرشتوں کے ڈر, سارے ڈر خوف ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فتویٰ دے دیا, تھاپ لگا دی کہ صرف ایک ہی بات ہے, تو جو مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو ڈراتا ہی رہا, تو کوئی ایسی بات بھی کر دے سارے ڈر دور ہو جائے. اور ان تمام ڈروں کا ایک ہی فلسفہ, ایک ہی حل اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. اور ڈرنے والے اور مرنے والے, آ تجھے نسخہ بتاؤں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوستوں کو, اللہ کے مقربوں کو نہ اس جہان کا خوف ہے نہ اس جہان کا ڈر ہے. تو اللہ کے قریب کیوں نہیں ہوتے؟ اب اللہ کے قریب کا یہ ہے مسئلہ کہ ایک دھڑا ہے 90%, بلکہ میں 99% کہوں گا کہ وہ اللہ کے قریب نہیں آنے دیتا, اور ایک دھڑا ہے, ایک جماعت ہے جو اللہ سے دور نہیں جانے دیتی. ایسی جماعت کو بھی سمجھو جو اللہ سے دور نہیں جانے دیتی, اور ایسی جماعت کو بھی سمجھو جو اللہ کے قریب نہیں آنے دیتی. اب دلائل ہیں, دلائل سے بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا علی کل شیء قدیر, کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں. علی کل شیء محیط, ہر شے میرے احاطے میں ہے, میں کسی کے اندر نہیں, ہر شے میرے اندر ہے. علی کل شیء شہید, ہر چیز پہ میں گواہ ہوں. اور قریب کی بات کر دی, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ میں تو تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں. اب اس کے قریب ہونے کی بات کیوں نہیں بتاتے؟ دور ہونے کی, وہ 7ویں آسمان پر ہے, وہ 8ویں پر ہے. وہ 7ویں آسمان پر نہ 8ویں پر, وہ تو ہر ایک کے اوپر بھی ہے, اندر بھی ہے. فرما رہا ہے سانورہم, سین کے معنی جلد, شتاب, سڈن, ریسنٹ. ابھی ہم بتائیں گے ان کو, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, سانورہم, ابھی بتائیں گے, جلد بتائیں گے. آیاتنا, کہ میری نشانیاں, ہماری نشانیاں, فی الآفاق, کہ یہ وجودوں کے باہر بھی میری نشانیاں ہیں, اور فی انفسہم, اور جو تمہاری جانیں ہیں ان کے اندر بھی میری نشانیاں ہیں. سورت حامیم سجدہ آخری آیت پڑھ کے دیکھو. سانورہم, جلد دکھائیں گے ہم ان کو, آیاتنا, اپنی نشانیاں, اپنے نشان, فی الآفاق, ان کے باہر بھی, اور فی انفسہم, اور ان کی جانوں میں بھی, حتی لا تبینا, تاکہ ان کو ثابت ہو جائے, باور ہو جائے, کھل جائے یہ بات کہ انہ الحق, باہر بھی حق ہی ہے, اندر بھی حق ہی ہے. میری طاقت کے بغیر نہ باہر ہے نہ اندر ہے, باہر بھی میری طاقت ہے, اندر بھی میری طاقت ہے. اگر یہ میرے قریب آئیں گے, میرے قریب آئیں گے, اگر یہ میرے